زینت، ایان، رافیہ اور فاطمہ کچھ سجاوٹ کر رہے ہیں۔ زینت کہتی ہے، جلدی کرو سب لوگ، حیا آنے ہی والی ہے۔ دروازہ کھلنے کی آواز آتی ہے، سب ایک ساتھ چلاتے ہیں۔ سرپرائز! حیا حیرت سے کہتی ہے، اللہ، یہ سب میرے لیے، مجھے تو یاد ہی نہیں تھا کہ آج میری سالگرہ ہے۔ سب ایک ساتھ ہنستے ہیں۔ سالگرہ مبارک ہو حیا۔ والد صاحب مسکراتے ہوئے کہتے ہیں، آؤ بیٹی، کیک کاٹو۔ حیا خوشی سے کہتی ہے، جلدی کیک کاٹتی ہوں، پھر تحفے کھولوں گی۔ سب تالیاں بجاتے ہیں۔ حیا ایک ایک کر کے تحفے کھولتی ہے۔ پہلا تحفہ کھول کر کہتی ہے، واہ، یہ تو اسکارف ہے۔ دوسرا کھولتی ہے، یہ بھی اسکارف۔ تیسرا بھی۔ حیا ذرا بیزار ہو کر بولتی ہے، بس کرو، کیا سب نے اسکارف ہی دیا؟ سب کے چہروں پر حیرانی کے آثار۔ فاطمہ نرمی سے کہتی ہیں، حیا کسی کے تحفے پر ناراض نہیں ہوتے۔ حیا تھوڑے غصے سے بولی، لیکن آپی، مجھے اسکارف پہننے سے الجھن ہوتی ہے۔ اتنی بچیاں ہیں جو نہیں پہنتے، اگر میں بھی نہ پہنوں تو کیا ہو جائے گا؟ اتنے میں والد صاحب آتے ہیں اور نرمی سے کہتے ہیں، بیٹا، تمہارا سوال بہت اچھا ہے، کیوں نہ ہم بات کریں کہ اسکارف پہننا چاہیے یا نہیں؟ حیا بولتی ہے، ٹھیک ہے والد صاحب، بات کریں۔ والد صاحب کہتے ہیں، بیٹا، ہمیں یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ لوگ کیا کرتے ہیں، ہمیں وہ دیکھنا چاہیے جو ہمارا دین کہتا ہے۔ دین اسلام نے عورتوں کو پردے کا حکم دیا ہے تاکہ وہ محفوظ رہیں۔ حیا بولی، مگر لڑکے تو اسکارف نہیں پہنتے۔ والد صاحب مسکرا کر بولے، بیٹا، ہر قیمتی چیز کو ڈھانپ کر رکھا جاتا ہے، جیسے سونا، چاندی، ہیرا۔ تم بھی اللہ کی قیمتی مخلوق ہو، اس لیے تمہاری حفاظت ضروری ہے۔ فاطمہ نے کہا، اور یاد رکھو، مکمل اسلامی لباس میں لڑکی زیادہ محفوظ رہتی ہے، خاص طور پر برے لوگوں سے۔ والد صاحب نے مزید فرمایا، اگر کبھی کوئی اجنبی تمہیں غلط طریقے سے چھونے کی کوشش کرے یا تمہیں برا محسوس ہو تو فوراً وہاں سے بھاگ جاؤ اور اپنے ماما، بابا یا استاد کو بتاؤ۔ حیا خاموش ہو گئی، چہرے پر ندامت کے آثار ظاہر۔ وہ آہستہ سے بولی، والد صاحب، مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا، مجھے ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا۔ والد صاحب مسکرا کر بولے، شکریہ بیٹا، یہی اصل خوبی ہے کہ انسان اپنی غلطی مان لے۔